شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ تندرست ہونے کے باوجود بھی میرے کلینک آ رہی تھی۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے؟ آج آپ مجھے ٹال کر نہیں بھیج سکتے؟ میں نے اتنی دیر اپنی باری کا انتظار کیا ہے، باقی مریضوں کی طرح آئی ہوں۔ جب تک آپ میری ویکسینیشن نہیں کریں گے میں آپ کے کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی۔ وہ ہٹ دھرمی سے اپنی دونوں کوہنیاں ڈاکٹر کی میز پر جماتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس لڑکی کی پرچی پر دیکھا۔ 27 سالہ جوان لڑکی کی آنکھوں میں ایک اجنبیت اور وحشت ضرور تھی، مگر میڈیکلی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ شاید کسی پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اچھی جسامت تھی، ایک صحت مند لڑکی تھی، لیکن پچھلے کئی دنوں سے وہ روزانہ ہی ڈاکٹر کے دماغ چاٹنے آ جاتی کہ میرا علاج کرے۔ ڈاکٹر نے 2 سے 3 بار ٹالنے کی خاطر ہلکی پھلکی دوا بھی دی، مگر آج وہ جانے والی نہ تھی۔ آپ کو تھوڑے آرام کی ضرورت ہے، بندہ روٹین سے اکتا جاتا ہے۔ پھر کچھ دن کے لیے آفس سے چھٹی کر لیں، کسی پرفضا مقام پر چلی جائیں، آب و ہوا بدلے گی تو بہتر محسوس ہوگا۔ ڈاکٹر مسکرایا۔ کچھ دن بعد کیا ہوا؟ ڈاکٹر کچھ دن بعد بھی آرام نہ آیا تو دوبارہ آ جانا۔ ڈاکٹر زبردستی مسکرایا۔ ایک دفعہ پھر اس کو ٹالنے کے چکروں میں تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت بڑھنے لگی۔ آپ کو میرا مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ اس کی آواز میں تکلیف کی شدت تھی، بے بس تھی وہ۔ ڈاکٹر نے اپنی اینک میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اچھی خاصی لگتی ہیں اور عجیب ضد ہے آپ کی۔ خود کو بدلنے کی ویکسین بھلا ڈاکٹرز کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بیماری جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس کا علاج کیوں نہیں کرتے آپ اسے بیماری نہیں کہہ سکتی محترمہ۔ عائشہ، پر انسان وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں حاصل کرتا ہے، یہ تو قدرتی مسئلہ ہے، پھر اس سے گھبرانا کیسا؟ اب اتنی لمبی عمریں کہاں ہیں کہ جب آدھی زندگی لگا کر کچھ حاصل کر چکے کہ احساس ہو کہ جو ہمیں چاہیے تھا، اور پھر یہ احساس کامیابی کی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اماں بتاتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں پولیو کے بہت سارے مریض تھے، اس طرح اور بہت ساری وبائی امراض تھیں جو جان لیوا تھی، اور پھر ترقی ہوتی گئی، علاج دریافت ہوتے گئے، اب کوئی بیمار مریض نظر نہیں آتا اور بعض بیماریوں پر تو 100% قابو پا لیا گیا ہے۔ آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں نا، پلیز اس احساس نامی بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج کیجیے تاکہ ہم جیسے دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگ ان ترقی یافتہ لوگوں کے ساتھ کام کر سکیں۔ ان لوگوں جتنی ڈگریاں لے کر بھی ہم لوگ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہمارے چہروں پر ان جیسی مسکراہٹ کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹر مسکرانے لگا۔ اچھا، تو یعنی آپ احساس کو بیماری کہہ رہی ہیں اور آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ شہر کے لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کیونکہ نہیں کر پا رہی، کام کرتی ہوں، بہت کام کرتی ہوں، محنت سے، ایمانداری سے، لیکن احساس واقعی بیماری ہے جو اتنی محنت کے بعد بھی میری تھکن دور نہیں ہونے دیتا۔ میں اسی احساس کو دوسروں کو چہرے پر، رویوں میں تلاش کرتی رہتی ہوں، اس احساس کو ان سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور جب میں ان لوگوں سے ملتی ہوں تو آپ جیسی ہی رسمی مسکراہٹ سب لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے، ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ جس کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا۔ میں کسی سے ہاتھ ملاتی ہوں تو کوئی گرمی موجود نہیں ہوتی۔ احساس نام کی یوں لگتا ہے کہ تمام جسموں پر ایک ہی جیسا ایک مصنوعی چہرہ لگا ہوا ہے، مسکراتا ہوا چہرہ۔ اس مسکراہٹ میں میرا دم گھٹ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، احساس اگر وبائی مرض نہیں ہے تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ بات کہہ کر ڈاکٹر مسکرایا۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور ماسک اٹھا کر چل پڑی۔ ڈاکٹر کو شاید اس کے آسانی سے جانے کی امید نہ تھی۔ بولا، آپ یہ ماسک استعمال کریں گی مس عائشہ؟ وہ بغیر مڑے بولی، نہیں ڈاکٹر صاحب، شاید
शायद मेरा मर्ज अब पुराना हो चुका है और आपके पास इसका कोई इलाज नहीं है, मगर मेरी छोटी बहन भी इसी जिंदगी को अपनाना चाहती है। अभी उसकी आंखों में सिर्फ खौफ है, तरक्की को हासिल करने के ख्वाब। अभी मेरी तरह वो भी अपने साथ एहसास को पल्लू से बांध कर लाएगी। मैं ये मास्क उसको दे दूंगी, शायद वो शुरू से इस्तेमाल करे तो उसे आपके अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़े। दोस्तों, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसको देखने के लिए आंखों के एहसास की जरूरत होती है। बेहिसी शर्त है जीने की और हमको तो साहिब एहसास की बीमारी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।